یہاں آپ کو اہم خبر دیں، پاکستان بزنس فورم نے وزارت خزانہ کو 2026-27 کے لیے بجٹ تجاویز بھجوا دی ہیں۔ پاکستان بزنس فورم نے حکومت سے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں گروتھ کی طرف کا سمت کا تعین کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم سے۔ اشرف ملخم، بتائیے گا مزید کیا تجویز بھجوائی گئی ہیں؟ جی بالکل، ایک تجاویز جو بھیجی گئی ہیں وزارت خزانہ کو FBR کو، اس میں پاکستان بزنس فورم کا کہنا ہے کہ سب سے پہلا ان کا جو مطالبہ ہے اور تجویز ہے کہ سپر ٹیکس جو عارضی طور پر لگایا گیا ہے اس کو مستقل کر دیا گیا، اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، کیونکہ پہلے ہی جو کاروبار کرنے کی لاگت ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے۔ جو پہلا اقدام ہوگا کہ اس کو کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو مطالبہ ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس میں بتدریج کمی کی جائے تاکہ بزنس کمیونٹی کو ریلیف مل سکے۔ کارپوریٹ ٹیکس بھی اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے فائنانس بل کے کچھ سیکشن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، جیسے 14A(D), 14A(C), 37B، 37AA کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو فائنانس بل سے ڈیلیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے آئندہ بجٹ میں۔ اور ٹیکس نیٹ بڑھانا جو کہ ملکی ضرورت ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ تاجروں پر 10,000 روپے ماہانہ فکس ٹیکس ختم کر دیا جائے، تاکہ اس پہ ان کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا کہ وہ FBR کا عملہ ان کو تنگ کرتا ہے، حکومت کو ریونیو بھی ملے گا اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ تاجروں سے جب جو 10,000 روپے فکس ٹیکس دے دیں تو پورے سال میں ان سے دوبارہ کوئی باز فورس نہ کی جائے، ان کو دوبارہ FBR کے حکام ان کے دفاتر میں نہ جائیں، اور اس ٹیکس کو بجلی کے بلوں کے تھرو وصول کر لیا جائے۔ اس میں ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی اور جو FBR اور تاجروں کے درمیان تعلقات ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے۔ جو ایک بلیک میلوں کا شکوہ رہتا ہے تاجروں کو، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل برآمدات ہیں، اس وقت ان کو بڑھانے کے لیے کہا کہ مقامی کاٹن سیڈ اور آئل پر جو سیلز ٹیکس ہے اس کو ختم کیا جائے، خاص طور پر مقامی کاٹن سیڈ ہے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جو را مٹیریل پرووائڈ کرتی ہے جو ٹیکسٹائل کی مینوفیکچرنگ ہے اس کے لیے۔ اس طرح کچھ سال سے سیلز تک لگنے سے مقامی جو کپاس کی پیداوار ہے اس وقت پاکستان کی 40 سال کی کم ترین سطح پر ہے، کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پہ اخراجات زیادہ ہیں اور انکم تھوڑی ہے۔ اس کے ساتھ خاص گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت جو کارپوریٹ فارمنگ کا فروغ ہے، اس کے لیے 7 سال ٹیکس چھوٹ اعلان کیا جائے، تاکہ 7 سال تک جو گرین فارمنگ کرتے ہیں کارپوریٹ شعبے میں آ کے کارپوریٹ سطح پہ 7 سال تک اس پہ کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ اس طرح بڑے پیمانے پر زرعی اراضی آباد ہوگی اور پاکستان کی پروڈکشن بہتر ہوگی اور پاکستان کو ایکسپورٹ کے لیے برآمدات کے سامان بھی ملے گا۔ اس طرح تعمیرات کے شعبے کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاری واپس لانے کے لیے 7E سیکشن جو ہے فائنانس بل کا، اس کو ختم کیا جائے، کہ ایک بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے خاص طور پہ تعمیرات کے شعبے میں۔ اس طرح سیکشن 18 اور سیکشن 8B کا ذکر کیا گیا، ان کو بھی ختم کیا جائے، اور اس سے ختم کرنے سے ایک طرف سے FBR کا ریونیو بڑھے گا، دوسری طرف تاجروں کا اعتماد بڑھے گا اور الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کا ہوگا۔ نان فائلرز کو 3 سے زیادہ گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہ ہو۔ اس وقت جو ایک نام سے 5-5، 6 گاڑیاں رجسٹر ہوتی ہیں، اس کو پابند کیا جائے کہ نان فائلر جو ہیں وہ 3 گاڑیاں رکھ سکتے ہیں اپنے نام پہ، لیکن زیادہ نہیں رکھیں سکے۔ آخری چیز و اہم چیز ہے کہ انڈر انوائسنگ کو روکنے کے لیے بجٹ میں اقدامات بہت ضروری ہیں، کہ اس وقت انڈر انوائسنگ سے پاکستان کے ریونیو کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف ملخم، آپ اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔